سابق ڈی جی ISI فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کورٹ مارشل مکمل ہونے پر سزا سنائی گئی۔ اطلاق آج سے ہوگا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی دفعات کی تعمیل کی۔ ملزم کو اپنی پسند کی دفاعی ٹیم کے حقوق سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ ملزم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے۔ بیان میں کہا کہ ملزم پر سیاسی سرگرمیوں سمیت 4 الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، لوگوں کو غلط طریقے سے نقصان پہنچانے کے مقدمات شامل تھے۔ طویل قانونی کارروائی کے بعد ملزم کو تمام الزامات میں قصوروار پایا گیا۔ عدالت نے 14 سال قید کی سزا سنائی جو 11 دسمبر 2025 کو سنائی گئی۔ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام کو ہوا دینے اور بعض دیگر معاملات میں مجرم ہونے کے ملوث ہونے سے الگ سے نمٹا جا رہا ہے۔ ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ فیض حمید کے خلاف کیس میں کب کیا ہوا؟ 12 اگست 2024 میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ کارروائی سپریم کورٹ کی ہدایت پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے پر شکایت کے بعد شروع کی گئی۔ 29 نومبر 2022 کو فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں فیض حمید کے خلاف تفصیلی کورٹ آف انکوائری ہوئی۔ فیض حمید کا نام پہلی مرتبہ 2017 میں منظر عام پر آیا۔ کل عدم TLP کا دھرنا ختم کرانے میں کردار ادا کیا۔ 2019 میں ISI سربراہ کے طور پر تعیناتی سامنے آئی۔ 2021 میں کابل کے سرینا ہوٹل میں خبروں کا مرکز بنے۔ چائے پیتے ہوئے ان کی تصویر نے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی۔ پنجاب کے ضلع چکوال سے تعلق رکھنے والے فیض حمید فوج میں 76 لانگ کورس سے پاس آؤٹ ہوئے بلوچ ریجمنٹ کا حصہ بنے۔ اکتوبر 2021 میں ان کی بطور کور کمانڈر پشاور تعیناتی ہوئی۔ 10 ماہ بعد کور کمانڈر بہاولپور مقرر کیا گیا۔ GHQ میں ایڈجوائنٹ جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ نومبر 2022 میں عاصم منیر کی آرمی چیف نامزدگی سے پہلے از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے، خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے۔ ثابت ہوا فیض حمید کا سیاست میں عمل دخل ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارق کی میڈیا سے گفتگو، کہا آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ فیض حمید PTI کے سیاسی مشیر بھی تھے۔ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ خود کو سیاست میں ملوث کرنے والوں کو سزا ہوئی۔ آج لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سزا ہوئی ہے۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل مضبوط ہے۔ فوج میں خود احتسابی کے عمل کی مثال سب نے دیکھ لی۔ فیض حمید کو سزا ابتدا ہے، آگے بہت کچھ ہوگا۔ فیصل وافدہ کی پیش گوئی 365 سے گفتگو میں کہا اتنے طاقتور آدمی کا احتساب 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ پاکستان کو جو نقصان پہنچائے گا کرسی کھینچ لی جائے گی۔ PTI کے جو لوگ سمجھ رہے ہیں ہم بچ گئے ان کا احتساب بھی ہوگا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں جنرل فیض کی سزا سے پاکستان کی سیاست پر اچھا اثر پڑے گا، ان کے ساتھ کوئی اور ملوث ہوگا تو ان کو بھی سزا ہوگی۔ بانی PTI کوئی آسمان سے نہیں اترے کہ انہیں سزا نہ ہو۔ پنجاب حکومت کو کہوں گا کہ بانی PTI کو کہیں اور شفٹ کریں۔ وزیراعظم ٹیکس اہداف کے حصول کے لیے ان ایکشن، ٹیکس ٹو GDP شرح کے 11% ہدف، ٹیکس نیٹ کی وسعت اور ٹیکس انفورسمنٹ کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور پر جائزہ اجلاس۔ کسٹم کلیئرنس میں جدید ٹیکنالوجی اور AI کے استعمال سے پیش رفت کی پذیرائی۔ درآمدات اور برآمدات کی کلیئرنس مزید تیز کرنے کا حکم۔ سگریٹ سازی کی غیر قانونی فیکٹریز کے خلاف FBR اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں کی تعریف۔ صوبائی حکومتوں کو FBR کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھنے کی بھی ہدایت۔ سیل ٹیکس ری فنڈ کی بروقت ادائیگی یقینی بنانے۔ غیر قانونی سگریٹ ضبط اور ٹیکس کے زیر التوا مقدمات کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔
ڈالر کی آمد، ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر اوپر۔ IMF نے پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط جاری کر دی۔ اسٹیٹ بینک نے عالمی مالیاتی فنڈ سے قسط ملنے کی تصدیق کر دی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے پاکستان کو 20 کروڑ ڈالرز موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جاری کیے گئے۔ امریکی جریدے کی پاکستان میں افغانستان سے دہشت گرد حملوں کی تصدیق۔ ڈپلومیٹ کے مطابق افغانستان میں موجود TTP قیادت کی ہدایت پر پاکستان میں دہشت گردی مسلسل جاری ہے۔ افغان سرزمین سے منظم حملوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ طالبان TTP کے خلاف کارروائی کی سیاسی خواہش اور صلاحیت دونوں سے محروم ہیں۔ داعش خراسان کی افغانستان میں بڑھتی ہوئی طاقت طالبان حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ طالبان کے نزدیک TTP اور دیگر گروہ داخلی اختلافات روکنے کے لیے ضروری ہیں۔ طالبان کو TTP کے خلاف سخت پالیسی سے اہلکاروں کا داعش خراسان میں شامل ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو ایک بار پھر بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ وزیر اعلیٰ KP کے ہمراہ متعدد ارکان صوبائی اسمبلی اور پارٹی رہنما اڈیالہ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ KP کا پولیس افسران سے مکالمہ، کہا ایک وزیر اعلیٰ کو روکنے کے لیے آپ نے بیریئر لگا رکھے ہیں، یہ احکامات کون دے رہا ہے؟ کسی اور ملک کا نہیں، پاکستان کے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ KP بھی پاکستان کا حصہ ہے، ہم یہاں آئین اور قانون کے مطابق ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ ہمیں روک لیتے ہو، کہاں تک حالات کو لے کر جا رہے ہو؟ اس رویے سے صوبے کے عوام متنفر ہوں گے، جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ اڈیالہ جیل سے واپس روانہ۔ کوہوٹا میں ہجیرا سے راولپنڈی جانے والی وین دریائے جہلم میں جا گری۔ وین میں 16 افراد سوار تھے، 12 افراد دریا میں بہہ گئے۔ 4 زخمیوں کو مقامی افراد کی مدد سے THQ کوہوٹا منتقل کر دیا۔ دریا میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ چارسدہ میں امن دشمنوں کا وار، پولیس اسٹیشن پڑانگ کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 سرکاری اسکول ٹیچرز جاں بحق۔ واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار۔ دونوں اسکول ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول شاہ پسند گلی میں ڈیوٹی کے لیے جا رہی تھیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ رشتے کے تنازع لگتا ہے۔ دوسروں کی پارکنگ خوبصورت بنانے والوں کا اپنا پارکنگ سٹینڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ LDA ہیڈ آفس کی پارکنگ کے متعدد شیڈز عرصہ دراز سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی کے ناقص انتظامات، سائلین کی موٹر سائیکلیں غیر محفوظ، سیکیورٹی گارڈ نہ ہونے سے موٹر سائیکل چوری ہونے کا خدشہ، پارکنگ سٹینڈز میں صفائی کے بھی ناقص انتظامات۔ ملک بھر میں موسم سرد اور خشک، پہاڑی علاقوں میں شدید سردی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں سمیت لاہور، ملتان اور راجن پور میں سموگ اور دھند کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، پوٹوہار اور کشمیر میں بھی کوہرا پڑنے لگا، جبکہ سندھ میں موسم مجموعی طور پر خشک اور شمالی بلوچستان، مری کلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید سردی متوقع ہے۔